الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، تم ان کو مؤخر مت کرو، لیٹ مت کرو، ان میں دیر مت کرو. ایک، نماز جب اس کا وقت آ جائے. دوسرے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے. تیسرے، بے نکاح مرد و عورت جب ان کے لیے کوئی رشتہ آ جائے. 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. آپ نے ایک خاص ہدایت امت کو فرمائی. آپ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں. پہلی چیز نماز کے متعلق، نماز کا جب وقت آ جائے. بعض علماء کے نزدیک ہر نماز اول وقت ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن ہمارے علماء کے نزدیک اس کا مطلب جب نماز کا وقت مستحب آ جائے. تو اس وجہ سے امت میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، اور ایسا اختلاف کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے اور کوئی خراب چیز بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اول وقت ہی نماز پڑھنا چاہیے، وہ فجر بھی اول وقت پڑھتے ہیں، عشاء بھی اول وقت پڑھتے ہیں، ظہر بھی ہر موسم میں اول وقت پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے علماء کے نزدیک اپنی رائے کی وجہ سے نہیں، احادیث شریفہ کی وجہ سے ہی فجر کو اسفار میں یعنی روشنی میں پڑھنے کے متعلق بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کی وجہ سے ہمارے علماء کے نزدیک فجر کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے. مؤخر کرنا یعنی جب روشنی ہونے لگے. اور مؤخر کا بھی کیا مطلب ہے؟ اتنی تاخیر بھی نہیں کہ نماز خطرے میں پڑ جائے. علماء نے فرمایا کہ اتنا کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے آدمی، پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نماز دہرانا پڑے تو دہرانے کو وقت مل جائے. تو آدھے گھنٹے کا تقریباً وقت ہونا چاہیے، تاکہ 10-12 منٹ میں نماز ہو گئی. اس کے بعد معلوم ہوا انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، کبھی کسی وجہ سے نماز دہرانا پڑتا ہے، تو پھر نماز دہرائی جا سکے. بالکل صرف 20 منٹ رہ جائیں اور 10-12 منٹ میں نماز ہوئی، معلوم ہوا کہ صاحب نماز نہیں ہوئی، کسی وجہ سے نماز پڑھنا ہے، وضو رہ گیا، کچھ بات ہو گئی، تو اب نماز کا وقت ہی نہیں ملے گا، نماز قضا ہو جائے گی. تو اتنی تاخیر نہیں. اور بعض حضرات وہ ہیں جو بالکل اول وقت پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ رمضان میں سبھی اول وقت پڑھتے ہیں. ایسے ہی عشاء کی نماز کے متعلق حدیث میں ہے کہ 1/3 رات تک تاخیر مستحب ہے عشاء میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے باعث مشقت نہ ہوتی یہ بات تو میں نماز کو 1/3 رات دیر سے پڑھتا. اور آپ نے 2-3 دن دیر سے بھی ادا کیا. آپ نے لوگ انتظار کرتے رہے، دیر سے تشریف لائے، آپ نے عشاء پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ میں عشاء کو مؤخر کر کے پڑھتا، لیکن امت کے لیے مشقت ہو جائے گی، اس وجہ سے میں اسے جلدی پڑھتا ہوں. تو اس وجہ سے عشاء میں اگر تاخیر کی جائے تو خلاف مستحب نہیں ہے اگر 1/3 رات تک تاخیر ہو. لیکن اس میں رعایت رکھی جاتی ہے لوگوں کی، کہ جس میں لوگوں کی نماز خطرے میں نہ پڑے. تو آج کل چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، اس وجہ سے آج کل سبھی تقریباً اول وقت ہی پڑھتے ہیں. ایسے ہی ظہر کا ہے کہ حدیث میں ہے کہ گرما میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو. ابرد الظہر بالصیف، یہ بھی حدیث میں. تو اس کی وجہ سے
جب گرمی کا موسم ہو تو ظہر کو کچھ تاخیر کر کے تاکہ ذرا ٹھنڈک آ جائے اس وقت پڑھنا مستحب ہے۔ تو بہرحال جو جس موقف اور جس تشریح اور جس تحقیق پر عمل کرتا ہو اس کے اعتبار سے نماز کو اول وقت ادا کیا جائے، نماز میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور حدیث کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نماز جب اس کا وقت آ جائے نماز کو وقت پہ ادا کرو، ٹال مٹول مت کرو، سستی مت کرو، کوتاہی مت کرو، یہ اصل مقصود ہے۔ باقی یہ جو علمی فقہی تحقیقی بحثیں ہیں یہ علماء کرام کا موضوع ہے۔ ہم کو جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس میں اپنی طرف سے ٹال مٹول سے، سستی سے، کوتاہی سے کام نہیں لینا ہے۔ نماز کا وقت آنے کے بعد نماز کو جلد سے جلد ادا کر لینا ہے تاکہ نماز خطرے میں نہ پڑے۔ نماز کی اہمیت کی وجہ سے آپ نے اس کی تاکید فرمائی۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنازہ جب تیار ہو جائے۔ یہ بھی ایک حکم ہے جو وضاحت سے موجود ہے اور اس میں امت میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی کی عیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کا آخری وقت محسوس ہوا تو آپ نے اسی وقت فرمایا، وہاں سے نکل کے لوگوں سے فرمایا آپ نے کہ دیکھو بھئی ان کا آخری وقت معلوم ہو رہا ہے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اور ان کے کفن دفن میں جلدی کرنا۔ اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کی نعش کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں زیادہ دیر رکی ہوئی رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ گھر والوں میں زیادہ دیر رکی ہوئی رہے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن میں جلدی کرنا، مجھ کو اطلاع کرنا۔ اس معاملے میں آج امت میں خلاف ورزی زیادہ ہو گئی ہے۔ بہت تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور نمازوں کے وقت سے بھی اس کا کوئی جوڑ لازمی نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پہ رات میں انتقال ہوا، آپ فجر میں اگر نہیں ادا کر سکتے کسی وجہ سے تو آپ 9 بجے نماز ادا کر سکتے ہیں، 10 بجے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں پہ مجمع جو ہے آدمی سوچتا ہے کم ہوتا ہے، تو بعض جگہوں پہ مدرسے ہیں، مدرسوں کے پاس آپ جنازہ لے آئیں تو سینکڑوں بچے آپ کو قرآن پڑھنے والے نماز جنازہ کے لیے مل جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کسی اور وجہ سے بھی، مثال کے طور پہ کسی عزیز کا انتظار ہو رہا ہے، وہ فجر میں نہیں آ سکتے اور 8 بجے پہنچنے والے ہیں وہ، مگر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی چونکہ وہ فجر میں نہیں آ سک رہے ہیں، ظہر میں جنازہ ہوگا۔ حالانکہ وہ آنے والا جس کے لیے آپ دیر کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ 8 بجے آئے گا، لیکن 8 بجے سے لے کے پھر 1 بجے تک رکائیں گے آپ اس کو۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ 1 بجے بھی نہیں، 2 بجے گا، 3 بجے گا۔ اور شریعت کے احکام دیکھیے آپ کہ جس وقت جنازہ ہو نفلیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، پہلے جنازہ پڑھ لو، پھر جس کو نفلیں پڑھنا ہو نفلیں پڑھو۔ آپ عید کی نماز کے متعلق حکم دیکھیے، اگر نماز عید میں جنازہ آ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، جنازہ لے جانے والے جنازہ لے کے چلے جائیں گے، پھر خطبہ ہوگا اور بیٹھنے والے خطبہ سنیں گے۔ ابھی گزشتہ عید میں خود ہماری عیدگاہ میں ایسا موقع آیا اور لوگوں کو ایک اچھا نمونہ بھی معلوم ہوا، ہمارے ساتھ معاملہ گزشتہ پیش آیا، اور ان مرحوم ان صاحب کے بچوں کی بھی تعریف کرنا چاہیے ماشاءاللہ سے کہ ان کے بھی بچے باہر تھے بعض، لیکن ان بچوں نے کہہ دیا کہ والد صاحب کو جلدی ان کی تدفین ہو جانی چاہیے اور عید کی نماز میں جنازہ پڑھا دیا جائے، تو ماشاءاللہ بچوں نے اچھا عمل کیا۔ تو جنازے آیا، عید کی نماز پڑھی گئی، جنازے کی نماز پڑھی گئی، جنازہ لے جانے والے لے کے چلے گئے، پھر خطبہ ہوا۔ آپ بتائیے خطبہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ اگر کسی عرب عالم کا بھی خطبہ ہو جو اپنی تقریر کرتا ہے تو بھی آدھے گھنٹے کا ہوگا، اور ہم لوگوں کا خطبہ تو 10-15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو شریعت آدھے گھنٹے کی تاخیر پسند نہیں کرتی، اور ہم بغیر کسی وجہ کے 6 گھنٹے کی تاخیر کرتے ہیں، 24 گھنٹے کی تاخیر کرتے ہیں، 1.5 دن کی تاخیر کر رہے ہیں۔ معمول سا ہو گیا ہے۔
1.5 دن 2 دن کی تاخیر ہو رہی ہے. جب سے یہ ڈبے آئے ہیں ٹھنڈک والے اس وقت سے تو اور سہارا مل گیا. حالانکہ علماء صراحت کرتے ہیں اس بات کی کہ جیسے آخرت میں آگ سے عذاب ہوتا ہے ویسے ہی جہنم کا ایک عذاب برف کے ذریعے بھی. برف بھی عذاب ہے، عذاب کی ایک شکل ہے. اور جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. شریعت نے اس کے احترام کا بہترین طریقہ بتایا اور ہم اسے ایک ایسے ڈبے میں لٹا رہے ہیں کہ جس میں ہم خود 5 منٹ بھی نہیں لیٹ سکتے. اور لوگ کار خیر سمجھ کے مسجدوں میں رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کار خیر نہیں ہے. اس کے ذریعے سے ایک منکر بڑھ رہا ہے. اور بہت سی مسجدوں میں اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے لو اور میڈیم اور ہائی والی، اس کا کھٹکا نکال دیا گیا ہے. یا تو استعمال کرنے والوں نے نکال دیا یا مسجد والوں نے سوچا اس کو لوگ خراب کرتے ہیں، اس کی کہاں کی پریشانی، ڈائریکٹ کنیکشن دے دیا تو بالکل ہائی لیول پہ چل رہا ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. یہ ہائی لیول کی ٹھنڈک میں تم 2 منٹ نہیں لیٹ سکتے اور میت کو ایک دن رکھ رہے ہو اس کے اندر. کبھی حادثہ ہو جائے اور قانونی مسائل ہوں تو دواخانوں میں اس میں رکھا جائے تو وہ ایک مجبوری ہے، ناپسندیدہ چیز ہے مگر مجبوری ہے. یہ تو صرف اپنی اس خواہش کے لیے کہ صاحب ہم آخری دیدار کر لیں. ارے بھائی، جانے سے پہلے جو دیکھے تھے اسی کو آخری دیدار سمجھ لو. اللہ جنت میں ملاقات نصیب کرے اللہ تعالی. کیا کرو گے؟ صرف اپنی اس خواہش کے لیے کئی دن کی تاخیر کی جا رہی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی. اس کے لیے ایک عملی تدبیر یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارے بزرگ بلکہ ہم سبھی، کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت کب ہے، لیکن خاص طور پر وہ بڑے حضرات جن کے بچے اچھے باہر ہیں تو وہ ضرور اور ہم لوگ سبھی وصیت کر دیں کہ ہمارا جب وقت آ جائے اور ہمارے بولنے سے پہلے نہیں آئے گا، نہیں بولے تو دیر سے نہیں آئے گا. ہم وصیت کر دیں کہ جب بھی ہمارا وقت آ جائے اور ہماری موت ہو جائے ہمارے کفن دفن میں تاخیر نہ کی جائے، تاخیر نہ کی جائے. وصیت کر دو. 2-4 گھنٹے جو انتظامات میں اس میں لگتے ہیں ٹھیک ہے، بس جب وہ ہو جائے پھر اس کے بعد تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک واضح حکم ہے مگر اس کی خلاف ورزی عام ہو رہی ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کوئی بے نکاح ہو، بے نکاح کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ایم کا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. یہی ایم کی جمع ہے الایامہ جو اس آیت میں آیا ہے. آپ نے فرمایا جو بے نکاح ہو، یہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. جو بے نکاح ہو جب اس کے لیے جوڑا مہیا ہو جائے پھر اس کے رشتے میں دیر مت کرو، نکاح میں تاخیر مت کرو. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوتے تھے تو ان میں سے بھی جو مناسب ہوں، صالح ہوں تو ان کے نکاح کر دیا کرو. اور اگر وہ فقیر بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. ان کے نکاحوں میں تاخیر مت کرو، ان کے نکاح کر دیا کرو. آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں جو صورتحال ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. خاص طور پر ہمارے علاقے میں عمریں زیادہ ہو جا رہی ہیں مگر شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، لڑکوں کی لڑکیوں کی. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. گجرات کے علاقے میں 16-17 سال کی عمر میں عام طور پر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے. 18-19-20 سال کی عمر میں لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے. زیادہ تاخیر کا رواج نہیں ہے گجرات کے علاقے میں. ہمارے ایک عزیز وہاں گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک جگہ گئے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ اگر کسی لڑکی کی عمر 18-19 سے زیادہ ہو جائے اور لڑکے کی 21 تک عمر ہو جائے
تو لوگ بہت تعجب سے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اب تک شادی نہیں ہوئی، کیا بات ہے، کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، کیوں شادی نہیں ہوئی اب تک؟ اور اس علاقے میں لوگ مالدار ہیں، تجارت کرتے ہیں، دیکھنے میں کپڑوں سے ایسے دکھتے ہیں جیسے دیہاتی ہیں، مگر مسجد میں کوئی اعلان ہوتا ہے تو خوب چندہ دیتے ہیں، پیسہ نکالتے ہیں اندر سے، مگر شادی صرف 1000 روپے میں ہو جاتی ہے ان کے پاس، 1000 روپے میں شادی ہو جاتی ہے۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہم لوگ حیدرآباد والے کیسے ہو سکتی ہے، ہوتی ہے ویسی وہاں۔ انہوں نے شادی کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنایا، ہم لوگوں نے شادی کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا، بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ بچوں کے نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لڑکیاں باقی ہیں شادی کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے بھی اس موضوع پر عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس پر ہمارے معاشرے میں گفتگو کی ضرورت ہے، سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس رکاوٹ کی وجہ سے ہزاروں رشتے رکے ہوئے ہیں، ایسے جیسے کوئی ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، اگر مثال کے طور پہ آپ کا ایک لڑکا ہے، لڑکی بھی ہے، بڑی ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ لڑکے کا نکاح روک کے مت رکھو۔ اگر لڑکی کے لیے حالات کے اعتبار سے کچھ انتظام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے انتظام علیحدہ کر کے رکھ لو، مگر اس لڑکے کی شادی کر دو۔ آپ کسی کی فکر دور کریں گے، اللہ آپ کی فکر دور کرے گا انشاءاللہ۔ اور عقلی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ اگر لوگ ہمت کر کے ایسے نکاح کر لیں تو معاشرے میں بیک وقت ہزاروں شادیاں ہو جائیں گی، اور جب ہزاروں شادیاں ہوں گی تو بہت سے وہ رشتے جو آپ کی بچی کو آ سکتے ہیں وہ بھی اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ان کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی مثال ٹریفک کی سی ہے۔ ٹریفک جب پھنستی ہے چوراہے کے اوپر تو اگر کوئی ایک آدمی پیچھے ہٹ کے راستہ دے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ اس کو تاخیر ہو جائے، مگر پوری ٹریفک 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بھی اڑا رہے اور وہ بھی اڑا رہے، دونوں اڑے رہے، تو 1 گھنٹے تک ٹریفک ویسے ہی جام رہے گی، کسی کو بھی راستہ نہیں ملے گا۔ کوئی ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے اور سامنے والے کو راستہ دے دے، وہ گاڑی نکل جائے تو ساری گاڑیاں نکل جاتی ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم اپنی بچیوں کے رہتے ہوئے بھی بچوں کی شادیاں کر دیں تو دوسرے ہماری بچی کو جو رشتے آ سکتے ہیں وہ رشتے بھی آئیں گے اور شادیاں ہوں گی۔ ہمارے ایک دوست کا واقعہ سنا تھا، کئی بار سنا چکا ہوں میں، بہت پہلے کی بات ہے، 15 18 20 سال ہو گئے ہوں گے، کہ ان کی بہن تھی اور بہن ذرا بدن کے اعتبار سے موٹی تھی، تو جس کی وجہ سے رشتے آسانی سے طے نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، اپنے حالات بتائے اور کہا کہ بہن کے لیے جو کرنا ہے وہ بھی میں اٹھا کے بالکل رکھا ہوا ہوں، جب بھی بہن کا رشتہ آئے گا تو بہن کی شادی کر دوں گا، میں پوری طرح سے اس کا انتظام کر کے ہوں۔ یہی کرتے تھے، گھر کا سارا کاروبار دیکھتے تھے تو محنت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کے لیے میں اٹھا کے رکھا ہوا ہوں، مگر میری صورتحال یہ ہے کہ مجھے تقاضا ہے، بہت عمر بھی ہو گئی ہے زیادہ، تو مگر گھر میں والدین منع کر رہے، بھائی، پورا خاندان، دبیر پورے کے علاقے میں رہتے تھے، وہ ماحول ایسا ہے ہمارا کہ ہم کوئی کرنے نہیں دے رہا ہے، کوئی سنتے ہی ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی شرعی حکم ہے اور جو حالات ہیں آپ کے، بہن کے لیے بھی انتظام ہے، آپ کر لو رشتہ۔ چنانچہ ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد خاندان سے اتنی گالیاں سننے کو ملی ہیں ان کو کہ کچھ پوچھیے مت، ذرا شرم نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، بہن کو رکھ کے اپنی شادی کر لے رہا ہے۔ یہاں پر برا بھلا کہا گیا، بھائی باہر رہتے تھے وہاں سے فون کر کے گالیاں دی، پورے خاندان نے سنایا جو کچھ سنانا تھا، اور ان کا رشتہ طے ہو گیا، اور 1 مہینے کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کیسا انتظام، ان کا رشتہ طے ہوا، شادی 1 مہینے کے بعد تھی، ان کا رشتہ طے ہونے کے 2-3 دن کے بعد ان کی بہن کو ایک رشتہ آیا، وہ لڑکا بھی بدن کے اعتبار سے ذرا موٹا تازہ تھا، ان لوگوں نے پسند کر لیا لڑکی کو، ان کے اعتبار سے لڑکی مناسب تھی، انہوں نے طے کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ بچہ باہر جانے والا ہے، 15 دن میں شادی کرنا ہے۔ تو ان کی شادی سے پہلے ان کی بہن کی شادی ہوئی، مگر جتنا سننا تھا سب سننے کو مل گیا خاندان سے پورے۔
اس پر سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے حوصلے کو، ہمت کو تھوڑا بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو ہمارے معاشرے میں ہزاروں شادیاں ہو جائیں گی، ہزاروں شادیاں۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ یہ حالات بھی متقاضی ہیں اس کے۔ ہمارے ملک میں عمر جو ہے شادی کی 18 سال ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور ابھی ابھی ہمارے ملک میں کئی فیصلے ایسے آئے ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی، جن بھائیوں کو اپنے مذہب سے تعلق ہے، اپنی سنسکرتی سے تعلق ہے، اپنی تہذیب سے تعلق ہے، اس ملک کے طور طریقوں سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے لیے تکلیف دہ ہیں وہ فیصلے جو ابھی چند دنوں میں ہمارے ملک میں آئے ہیں، جس سے بے حیائی کے لیے رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں۔ مگر اس دوران ایک تجویز آئی ہے، خدا کرے کہ وہ ہماری حکومتیں اس پر قانون میں ترمیم کر دیں، کہ لا کمیشن نے ابھی جو تجویزیں مشورے دیے ہیں، ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی دیا ہے کہ شادی کے لیے جو لڑکی کے لیے 18 سال کی عمر کی حد ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعی ضرورت ہے اس کی، کیونکہ 18 سال کی عمر بھی زیادہ ہے، شرعی اعتبار سے تو خیر بہت پہلے ہو سکتا ہے، باقی 15-16 سال کی عمر تو لڑکیوں کے لیے قابل ہوتی ہے کہ نکاح کیے جا سکتے۔ اور پھر ایسے ماحول میں جبکہ لڑکے لڑکیاں اس سے پہلے ہی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، شادی پر روک رہے اور ان کی جو تجاوزات ہیں اس کے اوپر روک نہ رہے، یہ غیر معقول بات ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے میں ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور شادی کو آسان بناؤ، کوئی پرواہ مت کرو لوگوں کی، کیا بولیں گے، کیا کریں گے، چلا کرے چھٹی کرے، نامناسب واقعات پیش آتے ہیں تو بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب جو ماشاءاللہ بہت صاحب ثروت ہیں، ایک بار مجھے بھی دعا کے لیے لے گئے تھے، اور جس میں لے گئے تھے وہ ان کی اس دکان کی 5 کروڑ کی مالیت، اور اس کے علاوہ تو دولت اور ہے ان کی ماشاءاللہ سے، اکلوتا بیٹا ہے۔ اب اپنے ماحول کے اعتبار سے شادی میں دیر کی انہوں نے، جیسا ہے ابھی کہاں بچہ بڑا ہوا صاحب، 24 سال ہو گئے مگر بچہ بڑا ہی نہیں ہوا ان کا۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایک غیر مسلم عورت جو ایک ایگزیکٹو کی حیثیت سے اسی شو روم میں کام کرتی تھی، اس سے لڑکے کا تعلق ہو گیا، لڑکا اس کے ساتھ رہنے لگا، اور ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے کاروبار کی بھی بہت ساری چیزیں اسی لڑکے کے نام پہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے، وہ خود مالدار ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ ہے۔ بالخصوص جن کو اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے، کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ وہ 18 سال میں کیوں نہیں کر دیتے شادی، 20 سال میں کیوں نہیں کر دیتے شادی؟ اور پھر ایسے ہی ایک بات جس کی طرف اس سے پہلے توجہ دلا چکا ہوں، اور اس بات کو معاشرے میں بہت چلانے کی ضرورت ہے کہ یہ رسم کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح کر دو، اگر رخصتی نہیں بھی کرتے تب بھی نکاح کر دو۔ رسم میں اور خرابیاں ہے ہی ہے، لیکن جو خرابی اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، بہت مسلمان کے لیے قابل فکر ہے، وہ یہ کہ رسم کے بعد لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں، بات کرنے سے زیادہ ملاقات کر رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ صورتحال پیش آ رہی ہے۔ ایک لڑکا آ کے پوچھتا ہے میرا رسم ہوا تھا ٹوٹ گیا، کیا کفارہ ہے؟ میں نے کہا رسم ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا ملاقات ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے سے تعلقات ہوئے؟ ہاں تعلقات ہو گئے۔ میں نے کہا کیا کفارہ ہے؟ اللہ سے توبہ استغفار کرو، بدکاری ہے، حرام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے قصوروار بڑے ہیں، سرپرست ہیں۔ آپ نے رسم کر کے ان بچوں کے لیے جو موقع فراہم کیا، اس کا پورا وبال آپ کی گردن پہ آنے والا ہے۔ اور پھر اب تو معلوم ہوا کہ صاحب انگوٹھی پہنانے کی باضابطہ تقریب ہو رہی ہے رسم میں، اور سینکڑوں آدمیوں کے سامنے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، جبکہ ابھی نکاح ہوا نہیں، ایجاب و قبول ہوا نہیں، تو یہ حرام کام سینکڑوں آدمیوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ 500 بھی گناہگار ہیں، وہ بھی گناہگار ہیں۔ جائز ہی نہیں ہوا ان کا ایک دوسرے کے سامنے آنا، رنگ پہنانا، اور اب رنگ پہنانے کی تقریب ہو رہی ہے صاحب۔ تو یہ نہیں، رسم نہیں، بس نکاح کرو سیدھے سیدھے،
رخصتی میں تاخیر ہو تو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر کم سے کم نکاح کر دیا جائے، اور جب کوئی رکاوٹ نہ رہے تو پھر رخصتی میں بھی تاخیر نہ کی جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں دیر مت کرو، جب نماز کا وقت آ جائے، جب جنازہ تیار ہو جائے، جب کسی بے نکاح کو رشتہ مہیا ہو جائے، پھر اس میں تاخیر مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کا علم نصیب فرمائے، اور سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔